آج میرے لوگ میں مہمان ہیں محترم طارق متین صاحب. طارق متین صاحب نے زمانہ طالب علمی میں خود کو ایک بہترین ڈیبیٹر کے طور پر منوایا اور خوب داد سمیٹی. پروفیشنل کریئر کا آغاز ریڈیو سے کیا، جس کے بعد ایک بہت بڑے اور معتبر صحافتی ادارے جیو نیوز سے وابستہ رہے، جس کے بعد دیگر چینلز پہ انہوں نے سوئچ کیے اور وہاں بھی نیوز اینکر کی حیثیت سے اپنے فرائض نبھائے. بہت مختصر عرصے کے لیے اسکرین سے غائب رہے اور اس کے بعد ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آئے اور چھا گئے. اب طارق متین صاحب کا نام ایک بہترین اوپینین میکر جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر موجود ہیں ان میں شامل ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. اچھا، 2018 میں اگر الیکشن ان کے حق میں ریگڈ تھے تو اس سے 2017 سے 18 تک تو شاید خاقان عباسی وزیر اعظم تھے. جس کے لیے ریگنگ کرنی ہو اس وقت آپ کو پتا ہے نواز شریف کے حالات کیا تھے، کیا کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ وہی کچھ ہو رہا تھا جس وقت عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. نہیں یار، نواز شریف کے خلاف وہ کچھ تو نہیں ہو رہا جو عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے. 14 گھنٹے کی عدالت میں میراتھن ٹرانسمیشن چل رہی تھی، ٹھیک ہے نا. وہ ٹرانسمیشن اس لیے کروں گے وہ عمران خان دیکھ کے کہتے ہیں ہیلو تھک گئے یار جانے دو، ٹھیک ہے نا. تو وہ عدالت میں میراتھن ٹرانسمیشن چل رہی ہے 14 گھنٹے کی 18 گھنٹے کی. یہ کہاں ہوتا ہے. ایک دوسرا جو نواز شریف کے حالات تھے اس میں یہ تو پی ایم ایل این والے کہتے ہیں نا کہ جی دیکھیں ہمارے خلاف سازش، وہ پاناما سازش تھی. پاناما انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلزم، مطلب ان کا کام تھا بھائی. ان انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے یہ کام کیا تھا، اس میں نواز شریف کے بچوں کا نام آیا تھا. وہ بچے جو اس وقت شاید ایک گاڑی خریدنے کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، وہ اربوں کی جائیدادیں خرید چکے تھے. تو کس نے خریدی تھی؟ جن کے بارے میں آپ کہتے تھے دا رینٹ کمز فرام پاکستان، وہ ٹم سیبسٹین کے سامنے بیٹھ کے بتا رہا تھا. اس کے بعد آپ کہتے تھے کہ نہیں جی کرائے کی جائیدادیں، پھر بعد میں کہتے ہیں الحمدللہ وہ ہماری ہیں، بینیفیشل اونر میری ہمشیرہ ہیں. تو یہ کام جو نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا، ہم کہہ رہے ہیں یار نواز شریف کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں، فائنینشیل میٹرز پہ وہ کرپٹ ثابت ہوئے تھے نا. وہی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے. توشہ خانہ کیا فائنینشیل کرپشن نہیں ہے یار. توشہ خانہ دیکھیے، توشہ خانہ میں اگر آپ اخلاقی پہلو پہ بات کریں گے نا، اخلاقی نہیں. ابھی تو ہم جس عدالت کی پاکستان کی عدالت کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے صحیح ہے. 2018 میں پاکستان کی عدالت تھی، 17 میں بھی، اور ابھی بھی پاکستان کی عدالت ہے. معاملہ فائنینشیل، ہم تو اخلاقیات میں تو کہتا ہوں یہ عدت والا کیس، یہ چیزیں مطلب یہ تو کچرا ہے، یہ تو کچرا ہے. مطلب یہ تو کرنے والوں کو سوچنا چاہیے. لیکن فائنینشیل معاملات تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں فائنینشیل کرپشن، جب یہ منی لانڈرنگ والے جو معاملات ہیں، باقی چیزیں، یہ لوگ تو قتل سے بڑا ایک جرم سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی عدالت نے ثابت کیا نا. یار مجھے یہ بتائیے توشہ خانہ میں عمران خان پہ الزام کیا ہے؟ عمران خان پہ الزام ہے کہ اس نے مختلف ممالک سے جو اربوں خربوں کی چیزیں تھیں اس کی ویلیو کم لگوا کے لے لی. ایک تو یہ کہ وہ آپ اسے ایسے اخلاقی طور پہ نہیں رکھ سکتے. چلیں آپ نے لے لی، قانون اجازت دیتا ہے، اس کی ویلیو کم لگوائی گئی. یہی تھا نا. اب دیکھیے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں جی خانہ کعبہ کے امیج والی گھڑی، یہ تو بیکار بات ہے نا. یار ہر نوٹ پہ خانہ کعبہ کی تصویر. عمران خان نو ڈاؤٹ ایک اچھا مسلمان ہوگا، اس پہ میں سوال نہیں کر سکتا. اگر برا بھی ہے تو میں سوال نہیں کر سکتا، میں اس لحاظ سے نہیں کہہ رہا. لیکن باقی چیزیں بھی تو ہوئی ہیں عدالت میں جو پوائنٹ ثابت ہوئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں توشہ خانہ کے کیس اگر آپ اس کو صحیح مان لیں تو اس حساب سے؟ دیکھیے عدالت میں کیا ثابت ہوا. عدالت میں یہ ثابت ہوا کہ ایک فرم ہے دبئی میں جن سے اسسمنٹ کروائی گئی، ٹھیک ہے. اس فرم سے اسسمنٹ کس چیز پر کروائی گئی؟ کیا اس فرم کے پاس وہ جیولری تھی؟ نہیں تھی. دنیا میں پہلی بار میں نے دیکھا کہ اس بندے نے کہا جی یہ 300 کروڑ کی ہے اور یہ 3 ارب کی جو جیولری ہے وہ تصویروں پہ اس نے اسیس کر دی. مطلب ہیرا جو ہے وہ کٹ پہ، کلیئرٹی پہ اور اس کے ویٹ پہ ہوتا ہے. تصویروں پہ اسیسمنٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ شخص جو میکینک ہے، وہ اسیسمنٹ کر کے بیٹھا ہوا. یہ عدالت میں ثابت ہوا اور باقاعدہ عدالت میں یہ نکلا اور یہ بتایا گیا عدالت میں. میں اور آپ اس کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کرپٹ ثابت ہو گیا. یار تصویروں پہ بیٹھ کے اگر آپ جیولری کی ویلیو اسیس کر دیں تو یہ جو بازاروں میں عام مارکیٹ میں اسٹال لگا کے بیچ رہا ہوتا ہے، بڑی خوبصورت تصویر آئے گی اس کی، ہم بھیج کے پوچھ لیں ہاں بھائی کتنے کی ہے اور بتا دیں 300 ارب کی ہے. مطلب خدا کا خوف کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. ہم کہتے ہیں کہ جی عمران خان اس پہ کرپٹ ثابت ہو گیا اور عمران خان نے انڈر ویلیو کروایا چیزوں کو. یہی ہے نا الزام. انڈر ویلیو کس سے کروایا عمران خان نے؟ توشہ خانہ میں کیا ہوتا ہے، ایک سرکاری اپریزر ہے جو ان کا ملازم ہے توشہ خانے کا. اگر کارپیٹ آئے گا تو وہ افغان کارپیٹ کو یا بڑی کسی فارم کے مینیجر کو بلائیں گے، بتائیں گے یار یہ والا کارپیٹ بتا کتنے کا ہے. اگر جیولری آئے گی تو وہ کسی بڑے جیولر کے ایکسپرٹ کو بلائیں گے اور کہیں گے بتا یار یہ کتنے کی ہے. وہ جو گھڑی آئی ہے اور وہ جو جنا مارکیٹ کی گول مارکیٹ میں وہاں پہ بیٹھا ہوا آدمی ہے گھڑیوں والا،
اس کو بلائیں گے اور بتائیں گے گھڑی کتنے کی ہے. عتیق آئے گا, عتیق آ کے گھڑی کی ویلیو اسس کرے گا اور کہے گا جناب اتنے کی ہے. سرکاری بندہ اسس کرے گا. دو, کسی ایک فرم سے, یا اگر اس کی آپ کو انٹرنیشنلی گلوبلی جا کے نیٹ پہ اس کی ورتھ مل رہی ہے اتنی ہے, مطلب فرض کر لیں پیٹک فلپ کی گھڑی ہے, تو کہیں گے جی اتنے کی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ تینوں چیزوں کا, تین آ گئی آپ کے پاس ویلیوز, سرکاری والے کی, اپریزر, پرائیویٹ اپریزر کی, اور آن لائن ویلیو, تینوں کو لیں, نکال کے ڈیوائڈڈ بائی 3 کریں, آپ کے پاس ایوریج آ گیا. یہ ایک ویلیو کا طریقہ ہو سکتا ہے, ممکنہ. اب وہ جو بندہ ہے جس نے کہا جی انڈر ویلیو ہوئی, تو وہ ایک عتیق ہے. عتیق رہا ہے کوئی 30 دن کے قریب غائب. عتیق کی بات پہ یقین کر لیں گے, اب 30 دن غائب رہا ہے. جس طرح انڈر ڈیورس اسحاق ڈار کا یہ بیان کہ جی قاضی فیملی, یہ والی فیملی منی لانڈرنگ میں نے کی, اور آپ نے بعد میں کہا کہ نہیں جی وہ مشرف کا ڈکٹیٹر کا دور تھا, نہیں مانتے. تو وہ جو عتیق غائب رہا اتنے دن, مان لیں گے اس کی بات. ایک عتیق سے گھڑی خریدتے رہتے تھے حسن ایوب صاحب, ایئر وائی والے. ٹھیک ہے, اور یہ باتیں انہوں نے ایئر وائی پہ خود کاشف عباسی کے شو میں بیٹھ کر بتائیں. تو عتیق یہ کرتا تھا, وہ عتیق غائب رہا, اس کی بھی نہیں مان سکتا. جو سرکاری ملازم جس نے انڈر ویلیو کیا, اس کو گرفتار کر لو, اس سے پوچھو کتنا انڈر ویلیو کیا, اس کی بھی نہیں ماننی. ٹھیک ہے, جو دبئی والا ہے وہ ثابت ہو گیا کہ وہ کیا نکلا تصویریں دیکھ کے. تو کرپشن ہے کہاں؟ میں بھائی تو پوچھ رہا ہوں, اگلی عدالت میں جا کے ان میں سے کون سی چیز ٹکے گی؟ یہ تو بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس کو ہم لگا کے بیٹھ گئے. ہاں, اس کا جو اخلاقی پہلو ہے نا کہ تحفہ خرید کر بیچنا چاہیے تھا یا نہیں, میں اس پر کہتا ہوں کہ یار نہیں بیچنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, میں وہ خانہ کعبہ گلی گھڑی بھی نہیں, لیکن تحفہ خرید کر بیچنا کیسا تھا؟ نہیں بیچنا چاہیے تھا. اب بیچنے والے کی اپنی ویلیوز ہیں یا اپنی اس کی ریزنز ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ ہم یہ کہ جی کرپٹ ہے, اگلی عدالت میں جائے گا, معاملہ ہمارے سامنے آ جائے گا. یہ 14 گھنٹے کی ٹرانسمیشن میں تھوڑی فیصلہ ہوتا ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن, لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن کے بعد خان صاحب باہر آ جائیں گے اور ڈائریکٹ پھر باہر؟ تو الیکشن سے پہلے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ خان صاحب مارچ 2025 میں باہر آئیں گے, اس سے پہلے نہیں آئیں گے. اچھا, مارچ 2025, اس کی کچھ ریزنز ہیں کہ کچھ انٹرنیشنل چیزیں تیزی سے چینج ہو رہی ہیں. ایک کے بعد ایک اسٹیٹ, سوئنگ اسٹیٹس, مختلف اسٹیٹس بندہ ون کرتا ہوا آ رہا ہے. وہ بندہ اگر الیکشن ون کر لے گا تو ہمارے یہاں کچھ چینجز آ سکتے ہیں. ہمارے یہاں سلام صاحب ہوتا ہے وہاں پہ دیکھ کے, تو اگر وہاں ٹرمپ آ گیا تو یہاں کچھ چینجز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں مارچ 2025 فورسی کر رہا تھا. اب اس سے پہلے الیکشن کے بعد ہوا یہ ہے کہ مینڈیٹ آیا ہے, اور ٹھیک ٹھاک مینڈیٹ آیا ہے. اس کے بعد تو آپ کو دونوں آروز تبدیل کرنا پڑے, شہزادہ گستاصف والا آرو بھی, اور لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد والا آرو بھی. ورنہ جیل میں بیٹھی ہوئی عورت سے ایک چھوٹا آدمی الیکشن ہار گیا ہے, اور اس کے تمام فارم 45 جو ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ہار گیا. مہر شرافت سے یہ جو نامزد وزیر اعلیٰ, یہ ہار گئی ہے, تقریباً 900 ووٹوں سے ہار گئی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ تمام فارم 45 لے کے بیٹھا ہوا ہے, کچھ نہیں ہوگا. اب اگر یہ والا الیکشن ہوا ہے تو مینڈیٹ تو آیا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ پہلے وہ اسد طور نے خبر دی کہ جی سی جی ایس صاحب گئے تھے, دستگیر صاحب, وہ جا کے مل کے آئے. پھر اسرار راجپوت نے خبر دی کہ 4 انفلوئنشل بندے گئے, جا کے مل کے آئے, اور وہ جو مشقت تھی اس نے کہا سر وہ ملنے آئے, اس نے کہا مجھے نہیں ملنا. ٹھیک ہے نا, وہ اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے مجھے نہیں ملنا. تو یہ بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد نصرت جاوید صاحب, ان سب سے سینئر اور زیادہ بہتر خبر رکھنے والے آدمی, نصرت جاوید صاحب نے بتایا کہ اڈیالہ جیل میں سے نکالا گیا شاہ محمود قریشی کو باہر. 30 منٹ کی انہوں نے واک کی, اور واک کرنے کے بعد انہوں نے کسی کا پیغام بشرا بی بی تک پہنچایا تھا. تو یہ بھی ہو گیا ہے. تو اگر اتنی چیزیں ہو گئی ہیں تو یہ مینڈیٹ کی بات ہوئی ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اب الیکشن کے بعد تو مجھے لگتا ہے مینڈیٹ ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. تو وہ جنہوں نے مینڈیٹ دیکھا وہ شاید کسی حد تک تو مجبور ہوئے کہ یار اس سے بات کرنی پڑے گی. تو جب وہ بات کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب شاید عمران خان از گوئنگ ٹو کم آؤٹ آف دا جیل ود ان دس ایئر. تو جنہوں نے مینڈیٹ دیکھا وہ کہہ رہے ہیں ان سے بات کریں. اس کا آپ کا اشارہ کس طرح پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, غیر سیاسی قوتوں کی طرف؟ سیاسی قوتوں کی تو مطلب دیکھیے بات یہ, میں ہمیشہ ایک بات یعنی کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ, مطلب پھر یہ تو غیر اخلاقی ہو جائے گا نا اگر وہ ان سے بات کر کے ادھر والوں کو پچھاڑیں گے. دیکھیے خان صاحب کی تو ہمیشہ اس میں ایک پوزیشن رہی ہے, اور اس پوزیشن کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کو نہیں, غلط ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس پوزیشن کو کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, اس پوزیشن کو میں درست مانتا ہوں کیونکہ چلتی ان کی ہے. نہیں ایگزیکٹلی, یعنی کہ وہ پھر اسٹیبلشمنٹ بات ہوگی
پھر اسٹیبلشمنٹ اپنی چلائے گی. جیسے ابھی ایلیجڈلی یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی چلی ہے, تو نون لیگ آئی نہیں, ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی چلی ہے. تو نون لیگ آئی ہے, تو پھر خان صاحب کہیں گے اب میری چلاؤ, اب مجھے لاؤ, تو یہ فرق کیا رہا دیکھیے, ہے؟ نہیں, میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب کو اگر اس لیے بات کرنی ہے, ابھی خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں, جو ان سے تینوں بار رپورٹ ہوا, جنہوں میں نے 3 ملاقاتوں کا حوالہ دیا, تینوں بار رپورٹ یہ ہوا کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیے, ہم عدالت سے بھی اپنا مینڈیٹ لینے کے لیے جو لڑائی لڑ رہے ہیں اپنی سیٹیں واپس لینے کے لیے, وہ لڑائی ہمیں لڑنے دیجیے, انٹرفیئرنس بند کر دیجیے. آپ نیوٹرل میں چوتھا نام بھی بتا دوں آپ کو, نہیں, اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں نیوٹرل ہو جائے. نیوٹرل تو خان صاحب کہہ رہے ہیں جانور ہوتا ہے, وہ کیوں نیوٹرل؟ چوتھا نام بھی بتا دوں آپ کو, ماریانا بابر صاحبہ, انہوں نے بھی یہی خبر دی. اچھا, نیوٹرل جو ہے نا, اب جو ان کو کہہ رہے ہیں, تقاضا کر رہے ہیں, اب جو ان کو کہہ رہی ہے کہ نیوٹرل ہو جائے, یہ ہے اپنے مینڈیٹ کی حد تک, ٹھیک ہے. اور پہلے خان صاحب جو کہہ رہے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے, جب اپنی حکومت تھی تو خان صاحب اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کا جو ساتھ دے رہے ہیں یہ مت دیں, حکومت کا ساتھ دینا آپ کا کام ہے, ٹھیک ہے. اور حکومت کا ساتھ دینا اس لیے کہ آپ حکومت کے انڈر ہیں, یہ تھا. اب میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب ایسے تھا کہ اس کو گولی پڑوا دو, اس کو اٹھوا دو. گولی کس کو پڑوائی, آپ اسرار عالم کی گولی کی بات کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیں یہ یار میں آپ کو بتاؤں, متی اللہ جان اٹھا, اور متی اللہ جان اٹھنے کے بعد کوئی 24 گھنٹے نہیں لگے, چکری تک پہنچائے گئے تھے کسی جگہ, فتح جنگ سے واپس آئے, گاڑی سے اتار دیے گئے اور واپس آئے تھے. شیریں مزاری صاحبہ, جج صاحب نے کہا کہ اگر اس کی ویڈیو نہیں بنتی, اس کی فوٹیج نہیں آتی, بالکل ٹھیک ہے, لمبے ٹائم کے لیے ہوتا. شیریں مزاری صاحبہ عدالت پہنچ گئی تھی, خود پہنچ گئی تھی فوراً. یہ فرق تھا عمران خان کی حکومت میں کہ اس کے وزراء جو تھے وہ عدالت پہنچتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں جی ریکوری کے لیے کام کرتے ہیں, لے کر آتے ہیں. فواد چودھری بھی, شیریں مزاری بھی. یہاں عمران ریاض خان غائب ہوا تو رانا مشہود سے لے کر رانا ثناء اللہ تک وہ تمام لوگ کیا کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے نہیں جی ہمیں نہیں پتا, اور وہ جی جھوٹ بولتا ہے. اچھا, ہمیں نہیں پتا بھی اور جھوٹ بولتا ہے بھی, تو آپ تو شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ بھائی عمران ریاض ہمارے دور میں غائب, ہاں آپ تو ساتھ دے رہے تھے, ٹھیک ہے. ارشد شریف کی شہادت کینیا میں ہوئی, اس کی تحقیقات ہو جائیں گی, لیکن ارشد شریف پر 2 درجن مقدمے کہاں ہوئے, یہیں ہوئے. کس کی ناک کے نیچے ہوئے, رانا ثناء اللہ کی ناک کے نیچے ہوئے. ارشد شریف کی شہادت کے بعد اس کی شہادت کے تانے بانے سونے کی اسمگلنگ سے ملتے ہیں. کس نے کہا؟ اسی رانا ثناء اللہ نے کہا. اس کے کافن کی تصویر لگا کر کیا کہا تھا مریم نواز نے. مطلب یار یہ تو بہت چھوٹی حرکتیں. مجھے بتائیں اس سے پہلے کبھی انہوں نے دیوالی میں ہندو برادری کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے کیک کاٹا ہے؟ کسی ایک کیک کی تصویر لا دیں مجھے. ارشد شریف کی شہادت والے دن لوگوں نے کیک کاٹا تھا, ایگزیکٹلی اس شہادت والے دن کیک کاٹا تھا, تالیاں بجائی تھی. پھر بعد میں کہتے ہیں جی وہ دیوالی میں ہندو برادری کی خوشیوں میں شریک ہو کے کیک کاٹا تھا. کیوں کاٹا تھا آپ نے؟ چلے میں مان لوں دیوالی میں, کیونکہ وہاں رشی سناک وزیر اعظم ہے, اس لیے. مطلب یار یہ تو بہت چھوٹی حرکت ہے. چھوٹی بھی نہیں, یہ تو دیکھیے اسٹیبلشمنٹ جو کام کرتی ہے ان کاموں کا مکمل ساتھ دینے والی حرکتیں ہیں. کیا یہ حرکتیں عمران خان نے کی ہیں؟ میرا خیال ہے عمران خان نے بھی کی, باقیوں نے بھی کی. عمران خان کا جو جرم ہے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینے کا, اس کا ویٹ اور ان لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ کے جرائم کا ساتھ دینے کا ویٹ کہیں کم ہے عمران خان کا. اچھا, کم یا زیادہ ہونا تو ہاں مطلب عمران خان کا کم ہے. اور اس کے بعد کیا عمران خان نے اپنا لیسن لرن کر لیا ہے؟ بالکل نہیں کرنا آگے جا کر, تو وہ آگے جا کر دیکھیں گے. ابھی عمران خان کے جرائم ہیں مگر اس کے جرائم 1 ان لوگوں سے کم ہے, 2 اب وہ اس وقت کون سی لڑائی لڑ رہا ہے؟ جرائم کم ہے. ریاست مطلب یہ ڈونلڈ ڈو والا جو کیس تھا اس میں آپ کو لگتا ہے جرم چھوٹا تھا. یہی ان کے ساتھی جا کے مل رہے ہیں, اور اس سے چند مہینوں پہلے تک خان صاحب سائفر لہرا کے اور ڈونلڈ ڈو اور باقی امریکہ پہ الزامات لگا رہے ہیں. یار دیکھیے وہ تو مطلب یہ تو وہ بات ہے کہ اس میں مخالف پولیٹیکل پارٹی نہیں, آپ پاکستان کے معاملات کو, ان کے کنیکشنز کو, ان کے بہت کچھ آپ کا اسٹیک ہے وہاں پہ, اس کو متاثر کر رہے ہیں صرف اپنے مبینہ طور پر پیٹی پولیٹیکل گینز کے لیے. پیٹی پولیٹیکل تو سمجھ لیں یہ تو آپس کی لڑائی سے بڑھ کے آپ پاکستان کو اسٹیک پہ لگایا, پاکستان کے مفاد کو اسٹیک پہ لگایا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے کہ یہ جو سائفر تھا, کیا یہ سائفر تھا یا نہیں تھا؟ مجھے نہیں پتا. اچھا ٹھیک ہے, میں اس پہ یہ تو سلیم صافی والا کہنا چاہتا ہوں, لیکن میں ان کی لسٹ میں نہیں آنا چاہتا جو میری نظر میں سمجھتا ہوں کہ
میری اس بارے میں کوئی رائے ہونی نہیں چاہیے. اچھا نہیں دیکھیے ایک یہ تو مان لیا گیا نا کہ ہماری عدالت نہیں مانے, اسی پہ سزا دے دی نا, تو یہ تو مان لیا نا عدالت نے کہ سائفر تھا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا عدالت کے معاملات تو سمجھ لیں ابہام ہوتا ہے, مجھے بھی کچھ چیزوں میں ابہام ہے لیکن میں کہنا نہیں چاہتا, کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کے ادارے اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں نا تو میں اس پہ انگلی اس وقت اٹھا سکتا ہوں کہ جب میں نے اس سے استفادہ نہ کیا ہو. جب میں نے ایک زمانے میں ایک غنڈے سے استفادہ کیا, اس کو لے جا کے لوگوں کو دھمکایا ہو, اور پھر ایک وقت میں وہی غنڈہ کسی دوسرے کے ساتھ آ کے مجھے دھمکا رہے تو بولو دیکھو یار کتنا غلط ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ سائفر جو ہے نا کہ ایک ڈاکیومنٹ آیا ہے, تو وہ جنرل باجوہ نے کامرہ میں عمران خان کو دکھایا تھا یا فارن آفس نے بتا دیا یا عدالت میں ثابت ہو گیا, تو ڈاکیومنٹ تو آیا تھا. اس ڈاکیومنٹ سے عمران خان کی حکومت گرانے کی سازش کی گئی. تو اس ڈاکیومنٹ یہ انہوں نے پریٹینڈ کیا, اس ڈاکیومنٹ میں VONC موجود تھا. یہ ہم نے انٹرسیپٹ میں دیکھ لیا کہ اس میں ورڈ آف نو کانفیڈنس موجود تھا جو ڈونلڈ لو اسد مجید کو بتا رہا ہے. سر آپ نے کہا نا عمران خان کی حکومت گرانے کی کوشش کی گئی اس سائفر کے مطابق, یہ تو تشریح یہ خود ساختہ تھی نا بھائی. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے شاید گریڈ 15 کے آفیسر, ٹھیک ہے نا, امریکہ کا وزیر خارجہ, امریکہ کا وزیر خارجہ کا اسسٹنٹ برائے ایشیا, اس کا اسسٹنٹ برائے جنوبی ایشیا, اور اس میں اسسٹنٹ برائے یہاں جا کے ڈونلڈ لو آتا ہے نا, اس جگہ آتا ہے. تو چھوٹے سے اسکیل کا آفیسر, وہ چھوٹے سے اسکیل کا آفیسر جو ہے وہ ورڈ آف نو کانفیڈنس اس میں اس کی گفتگو میں آتا ہے. ٹھیک ہے, کہاں سے آتا ہے؟ یعنی کہ امریکہ بددیانت تھا. دیکھیے امریکہ ابھی بھی کل پرسوں بھی جو جاوید چودھری صاحب نے لکھا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں مسلسل, حامد میر صاحب مسلسل بتا رہے ہیں کہ باجوہ کہتا تھا امریکہ کے خلاف مت بولو, بار بار کہتا تھا. عمران خان چلا گیا رشیا, باجوہ صاحب نے ایک سیکیورٹی سمٹ تھا اسلام آباد میں, وہاں پہ کہا کہ ہم امریکہ کے دوست ہیں اور ہماری پالیسی امریکہ کے ساتھ ہے. باجوہ صاحب کو تو غلط کہتے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں خان صاحب تو اچھے تھے نا. امریکہ بددیانت تھا پاکستان کے حق میں, پھر آپ کے لوگ جا کے بعد میں کیوں ملے؟ یار اب ہم پتہ ہے کیا کنفیوژن کر رہے ہیں, اب ہم کنفیوژن کر رہے ہیں ایک ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ہم امریکی اسٹیبلشمنٹ, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں, اس کی بات, اور ایک شخص کے, ایک ملک کے سیاستدان کے, انڈیویجولز کے رائٹس کی بات, اس کے لوگوں کے رائٹس کی بات. ہم ان دو چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا مداخلت کرنا اور آپ کا جا کر اس ملک میں یا کسی بھی ملک میں جو لابسٹ ہیں یا لابی کرنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہماری یہ والی مداخلت یا اس طرح کے انسانی حقوق کے معاملات میں ہماری مداخلت بنتی ہے, وہاں حکومتیں گرانے میں ہماری مداخلت نہیں بنتی. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں, انسانی حقوق کے لیے بات کرنا, لابی کرنا, اور حکومتیں گرانے کے لیے لابی کرنا, یہ دو مختلف چیزیں, ہم ان دونوں کو کنفیوز کر رہے ہیں اصل میں. صحیح. اچھا ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی بڑی سوشل میڈیا پریزنس, ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ کی بہت زبردست پریزنس ہے. پتہ نہیں یار, نہیں چھوٹا سا نظر آتی ہے, مطلب بہت چھوٹا سا آدمی, موٹا سا بھی نہیں سر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بہت بڑا کریئر آپ کا مین اسٹریم پہ بھی تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی ایک مثال ہے, آپ کو فون آیا کسی بڑے ادارے سے کہ یار ڈیجیٹل میڈیا ختم کریں اور آ جائیں ڈیجیٹل مین اسٹریم پہ آ کے پروگرام کریں؟ کہاں سے پتہ چلا؟ دیکھیے میں پاکستان کے دو بڑے چینلز میں سے ایک چینل جو ہے وہاں مارننگ شو پر میرا ایک دوست وہاں سے چلا گیا چھوڑ کے, تب مجھے بلایا گیا, میں بیٹھا جا کے, تو انہوں نے کہا کہ جوائن کیجئے, بس اپنا یوٹیوب چینل بند کر دیجئے. تو میں نے کہا یار رہنے دیجئے, یہ بند نہیں کر رہا. تو یہ انہوں نے کہا تھا, مطلب پیسوں پہ تمام چیزوں پہ بات ہو گئی تھی. میری جو آخری تنخواہ تھی اس سے کوئی, حالانکہ بیچ میں 2 سال کا گیپ آ گیا تھا, لیکن اس سے کوئی تقریباً 2 لاکھ روپے زیادہ مجھے مل رہے تھے. وہاں پرکس اور زیادہ تھی, سب ملا کے کوئی 5 لاکھ روپے پلس کی بات ہو رہی تھی, اور چینل بڑا تھا. لیکن میں نے منع کر دیا کہ وہ میرا ڈیجیٹل میڈیا بند کرنے کی بات کر رہے تھے. پھر ایک ان کا یہ خیال تھا کہ ہم 2 چیزوں سے بڑا اچھا, ایک بڑے بزنس ٹائکون سے اور ایک مقامی حکومت سے ہم بڑا اچھا بینیفٹ حاصل کرتے ہیں. آپ تو کسی کو نہیں بخشتے جب ڈیجیٹل میڈیا پہ بات کرتے ہیں, تو وہ نہیں چلے گا, تو اس لیے بند کر دیجیے. تو یہ ہوا. نہیں آپ نے نہ کیوں کی؟ آپ نے فائنینشیل بینیفٹ کی وجہ سے نہ کی, یا آپ کو لگتا ہے یار میں جو کھل کے بات کرنا چاہتا تھا وہ مین اسٹریم پہ؟ دونوں. اچھا. تو یہ اس لیے میں نے انکار کر دیا کیونکہ ڈیجیٹل کا جو
फाइनेंशियल साइड है वो डॉकरी से बेहतर है, आज़ादी है। आज़ादी भी है। दूसरा फिर बीच में मुझे एक चैनल ने रात 8 बजे के स्लॉट के लिए, अच्छा बहुत बड़ा स्लॉट है, रात 8 बजे के स्लॉट के लिए हफ्ते की इख्तितामी 3 दिन उन्होंने मुझसे कहा कि कर लें। मैंने कहा चलें बैठे, मैं गया, जाके बात की, कराची में उनका दफ्तर है, उनका हेड ऑफिस, जाके मिल के आया और बात की। उसके बाद उन्होंने मुझसे ये कहा कि जनाब आपके बारे में इनकार हो गया। ओह, तो मैंने कहा, मैंने उनके जो चैनल के 3 बड़े हैं मालिकान में शामिल, मैंने कहा उनमें से किसी एक दो के नाम लिए, मैंने कहा उन्होंने किया, कहले नहीं उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो कहले उन्होंने मना कर दिया कि आपको नहीं रख सकते। तो मैंने कहा ठीक है, मर्जी है आपकी, तो नहीं हुआ। तो उसके बाद अच्छा मैंने बीच में कहीं भी खुद तो कोशिश की नहीं, उस मॉर्निंग शो के लिए भी उन्होंने रब्ता किया, मैं मिलने चला गया, इस प्रोग्राम के लिए भी उन्होंने रब्ता किया, मैं मिलने चला गया। तो ये हुआ। बीच में एक जगह से और बात हुई, उन्होंने कहा जी ज्वाइन कर लें, तो मैंने कहा बताएं। अच्छा वो पैसे बड़े बराए ना, बहुत ही छोटा सा चैनल था नया, उन्होंने बहुत ही थोड़े पैसे कह रहे थे। तो मैंने कहा यार आप पैसे मत दें मुझे, तनख्वाह मत दें, हफ्ते के 2 शो मुझसे ले लें वीकेंड पे, और मैंने कहा जो इसकी डिजिटल की इनकम होगी वो सारी मेरी, सिर्फ इस प्रोग्राम की। नहीं, तो उनको भी अंदाजा था कि डिजिटल की इनकम ज़्यादा है, तो मैंने कहा बाकी सब छोड़ देंगे, सारी मेरी। तो उन्होंने कहा नहीं, तो वो इसलिए हो गया। डिजिटल कर रहे हैं बहुत, आप लोगों के लिए जितने लोग डिजिटल मीडिया में साफ़ी हैं, बहुत मुश्किल दौर पिछले सालों में भी रहा है, उससे पहले भी रहा है, अभी भी है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब आने वाले दिनों में अब मरीम नवाज़ वज़ीर आला मुमकिन तौर पर पंजाब बन जाएंगी, शहबाज शरीफ साहब, फिर इधर पीपल्स पार्टी की हुकूमत, अब आपका खौफ में इजाफा होगा या आपको लग रहा है कि नहीं जी अब मामला अच्छे होंगे, हमें मज़ीद आज़ादी मिलेगी बोलने की? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है क्या होना चाहिए और एक है क्या होगा। क्या होना चाहिए तो एक जमहूरी हुकूमत आ रही है, बज़ाहिर तो जमहूरी है ना, तो एक जमहूरी हुकूमत आ रही है, तो होना ये चाहिए कि इजहार राय की आज़ादी के मामलात बेहतर हो। अच्छा क्या होगा, तो कीपिंग मरियम नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, इंतहाई मुंतकिम मिजाज लोग इन माइंड, क्या होगा? क्या मैं और आप फोर्सी नहीं कर सकते? कर सकते। क्या ये एक इंतहाई बदला लेती हुई, निशाना बनाती हुई हुकूमत और हुक्मरान नहीं होंगी? मुझे तो नज़र आता है कि होंगी, और ये बाकायदा तौर पर लोगों को टारगेट किया जाएगा, इसको मत बोलने दो, उसको उठाओ, इसको ये करो, ये सब होगा, बढ़ेगा ये। मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत में भी, शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी। इसका नतीजा क्या होगा? और ज़्यादा लोग जो है वो मुतनफ़िर होंगे इनसे। तो इसके नतीजे में क्या आने वाले दिनों में आप ये सोचने पे भी मजबूर हो सकते हैं कि यार देखो ये प्लेटफॉर्म तो नहीं छोड़ूंगा, मुल्क छोड़ दूंगा? यार मैं पहले भी मुझसे बात हुई, और मुझे देखिए 2 चीज़ें हैं, क्योंकि तजियाकार चले गए। हाँ, आपको पता ही एक है। अतहर के कत्ल के बाद ना मुझे सड़क पे 2 बार चेस किया गया, मुझे ये लगा, और चूंकि एक तो वो 2 कातिल थे, उनमें से एक जेल में पड़ा हुआ है, केस चल रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे सड़क पे चेस किया गया है। तो मेरे लिए जो थी वो चीज़ वो थी कि मैं ज़रा एक खौफ में इन अ वे मुब्तला हुआ कि मैंने कही क्या है, लेकिन मैं पाकिस्तान से नहीं जा सकता उस मौके पर भी, और उसके बाद भी, अब भी मैं पाकिस्तान से नहीं जा सकता इन हालात में भी, कि जो आप बात करें ना कि हुकूमतें निशाना बनाती हैं या लोगों को, क्योंकि मेरे बेटे का एक इलाज चल रहा है, वो इलाज दुनिया में नहीं है, यहाँ पर है, पाकिस्तान में है। उस इलाज में एक हकीमी इलाज चल रहा है, उस इलाज में एक रूहानी इलाज चल रहा है, वो हकीमी इलाज पाकिस्तान से बाहर पॉसिबल नहीं है। तो ये इसलिए है, तो मैं पाकिस्तान से बाहर जाना भी चाहूँ ना तो मैं जा नहीं सकता। सही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू बड़ी सो मच। मेहरबानी।